بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان امیر المؤمنین علیہ السلام این الذین زعموا انہم الراسخون فی العلم۔ مولا فرماتے ہیں کہ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو گمان کرتے ہیں انہم الراسخون فی العلم، کہ وہ لوگ راسخون فی العلم ہیں، دوننا ہمارے علاوہ۔ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو یہ گمان کرتے ہیں کذباً و بغیاً علینا و حسداً لنا، کہ جھوٹ بولتے ہوئے یہ دعویٰ کرتے ہیں، ہم پر بغاوت کرتے ہوئے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ لوگ راسخون فی العلم ہیں، ہمارے ساتھ حسد کرتے ہوئے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ لوگ راسخون فی العلم ہیں۔ حسداً لنا ان رفعنا اللہ سبحانہ ووضعہم، کہ خدا نے ہمیں بلند کیا اور انہیں پست کیا، وَأَعْطَانَا حرمہم، ہمیں عطا کیا اور ان کو محروم رکھا، وَأَدْخَلْنَا وَأَخْرَجَهُمْ، فضائل و مناقب میں ہمیں داخل کیا اور انہیں باہر نکال دیا۔ کہاں ہے وہ لوگ؟ این الذین زعموا انہم الراسخون فی العلم۔ خوب، ہماری گفتگو الحمدللہ اصول فقہ میں تھی کہ گزشتہ جلسے میں تقسیمات اولیہ کی نسبت مطالب کو عرض کیا کہ تقسیمات اولیہ کی نسبت اطلاق و تقیید ہو سکتا ہے۔ چوتھا مقدمہ تقسیمات ثانویہ کے بارے میں ہے کہ اس مقدمے میں بیان کریں گے کہ تقسیمات ثانویہ میں اطلاق و تقیید جاری نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اجمالاً عرض کیا تھا کہ تقسیمات ثانویہ یعنی وہ تقسیمات جو واجب پر عارض ہوتی ہیں لیکن بذات خود اور فی نفس ہی واجب کو مد نظر نہیں رکھا گیا، بلکہ اس اعتبار سے کہ واجب کے ساتھ امر الہی کا تعلق ہے، اس اعتبار سے وہ تقسیمات اس واجب کے لیے ہے۔ یعنی اگر مولا کا حکم نہیں ہوگا تو یہ تقسیمات بھی نہیں ہوں گی، یعنی اگر مولا کا امر نہیں ہوگا تو یہ تقسیمات بھی نہیں ہوں گی۔ اصلاً اسی اعتبار سے ان کو تقسیمات ثانویہ کہا جاتا ہے، کیونکہ تقسیمات اولیہ میں کہا تھا کہ ذات العمل کو اولاً و بالذات مد نظر رکھتے ہوئے ہم تقسیمات کو ذکر کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ایسے نہیں ہے، ذات العمل مد نظر نہیں ہے، بلکہ عمل اس اعتبار سے کہ متعلق امر الہی ہے، خدا کا امر اس کے ساتھ تعلق لیتا ہے۔ امر الہی کے تعلق لینے کے بعد جو واجب کے لیے تقسیمات آتی ہیں ان کو تقسیمات ثانویہ کہتے ہیں، اور ثانویہ بھی اسی نقطے کی وجہ سے کہ امر الہی کے بعد کی تقسیمات ہیں یہ۔ مثال، یہ جو نماز خارج میں ہے یا قصد امتثال امر کے ساتھ اس کو بجا لایا جا رہا ہے یا امتثال امر کے قصد کے بغیر اس کو بجا لایا جا رہا ہے، خوب آپ خود اس تقسیم پر اگر غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اگر اس واجب کے لیے امر نہیں ہوگا تو یہ تقسیم اصلاً متصور نہیں ہے، کیونکہ تقسیم کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہہ رہے ہیں کہ نماز یا امتثال امر کے ساتھ انجام پا رہی ہے یا امتثال امر کے بغیر انجام پا رہی ہے۔
خوب یہ اسی وقت ہوگا نا جب امر پہلے ہو. اگر پہلے امر نہیں ہوگا تو امتثال امر کا ارادہ یا امتثال امر کا ارادہ نہ کرنا اصلا متصور نہیں ہے. یا مثلا آپ نماز کو کہتے ہیں کہ یہ نماز معلوم الوجوب ہے، یعنی اس کے وجوب کا ہمیں پتہ ہے، یا مجہول الوجوب ہے، اس کے وجوب کا ہمیں پتہ نہیں ہے. خوب اس کے وجوب کا علم یا اس کے وجوب کا جہل یہ تبھی متصور ہے جب پہلے وجوب ہو. اس قسم کی تقسیمات کو کہتے ہیں تقسیمات ثانویہ. اور انشاءاللہ اپنے مقام پر بحث بھی آئے گی کہ احکام واقعی خدا عالم اور جاہل کے درمیان مشترک ہیں. احکام الہیہ مقید نہیں ہے اس بات سے کہ اس حکم الہی کا آپ کو علم ہو. اگر علم ہوگا تو واجب ہے، اگر علم نہیں ہوگا تو آپ کے لیے واجب نہیں ہے. نہ 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 نہ، ایسے نہیں ہے. کما ذهب الیہ الاشاعرہ کہ تفصیلات انشاءاللہ مباحث حجت اصول فقہ میں آئیں گی. اچھا، اب یہ ہو گئی تقسیمات ثانویہ. اب ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. آگا ان تقسیمات ثانویہ کی نسبت سے اطلاق و تقیید متصور ہے یا متصور نہیں ہے؟ آگا فرماتے ہیں کہ تقسیمات ثانویہ کی نسبت سے اطلاق و تقیید محال ہے. بھیا کیوں محال ہے؟ فرماتے ہیں اس وجہ سے. دیکھیں، آغاز بحث تعبدی اور توسلی میں ایک نقطہ میں نے ذکر کیا تھا. جب بھی مولا حکم کو بیان کرتا ہے تو ایک حکم ہوتا ہے، موضوع ہوتا ہے، متعلق حکم ہوتا ہے. تین چیزیں ہوتی ہیں. مثلا یجب الحج علی المستطیع، یہاں پر ایک وجوب، ایک حج اور ایک مستطیع ہے. وجوب حکم ہے، حج متعلق حکم ہے، مستطیع موضوع ہے. اچھا، اپنے مقام پر ثابت کریں گے اور بحث بھی ہوگی کہ موضوع حکم، متعلق حکم اصل حکم کی نسبت سے علیت کے درجے پر ہے. یعنی مثلا جیسے علت اور معلول ہوتے ہیں نا، کہ ہر معلول علت پر متوقف ہوتا ہے. علت متوقف علیہ ہے، اگر علت ہوگی تو معلول ہوگا. یہ فلسفے میں ہم بیان کرتے ہیں. اگر علت ہے تو معلول ہوگا. علت کا درجہ معلول سے متقدم ہوتا ہے. کہتے عیناً اسی طریقے سے موضوع و متعلق حکم بھی حکم کی نسبت سے علت کے درجے پر ہے. یعنی اگر موضوع اور متعلق ہوگا تو حکم ہوگا، اگر موضوع و متعلق نہیں ہوگا تو حکم نہیں ہوگا. پس موضوع و متعلق حکم کی نسبت سے علت کے درجے پر ہے، اور حکم موضوع اور متعلق کی نسبت سے معلول کے درجے پر ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ علت کا درجہ مقدم ہوتا ہے، یعنی موضوع اور متعلق کا درجہ اصل حکم کے درجے سے متقدم ہے، حکم کا درجہ موضوع اور متعلق سے متاخر ہے. کہ یہ اپنے مقام پر انشاءاللہ ذکر کریں گے تفصیلات. اس نقطے کو اگر سمجھ لیا، یہ نقطہ اگر ہمارے لیے روشن ہو گیا، تو اب آتے ہیں اصل مدعا کی طرف کہ تقسیمات ثانویہ کی نسبت سے اطلاق اور تقیید دونوں محال ہے. اچھا، پہلے مرحلے میں اس کو ثابت کرتے ہیں کہ تقیید محال ہے. جب تقیید محال ہو گئی تو اطلاق خود بخود محال ہوگا، کیونکہ عرض کیا تھا کہ اطلاق اور تقیید میں تقابل ملکہ اور عدم ملکہ ہے. تقیید ملکہ ہے، اطلاق جو ہے وہ کیا ہے؟ عدم ملکہ ہے. عرض کیا تھا مطلق اصلاً کہتے ہیں ما من شانہ ان یقید فلم یقید فہو مطلق. مطلق یعنی جس کی شانیت یہ ہے کہ مقید ہوتا اور پھر اگر مقید نہ ہو تو مطلق کہلائے گا. خب یہ اگر ایک جگہ پر تقیید محال ہو گئی تو اطلاق خود بخود محال ہو جائے گا، کیونکہ عدم ملکہ وہاں پر آتا ہے جہاں پر ملکے کی صلاحیت ہو.
دیوار کو آپ جاہل نہیں کہتے، کیونکہ دیوار میں شأنیت علم نہیں ہے، لہذا عدم ملکہ جو جاہل ہے وہاں پر نہیں آئے گا، آپ دیوار کو جاہل نہیں کہیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ایک مورد میں تقیید کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر وہاں پر اطلاق بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اطلاق وہاں پر ہوگا جہاں پر تقیید کی صلاحیت ہو لیکن قید نہ ہو تو اطلاق ہوگا۔ لہذا پہلے مرحلے میں ہم ثابت کرتے ہیں کہ تقسیمات ثانویہ میں تقیید محال ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں مولا متعلق امر کو قصد امتثال امر کے ساتھ مقید نہیں کر سکتا، یعنی متعلق امر میں اسی امر کے امتثال کے قصد کو قید کے طور پر رکھے نہیں رکھ سکتا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ قصد امتثال امر تبھی ہوگا جب پہلے امر ہو، اگر امر نہیں ہوگا تو امتثال امر کا قصد اصلاً بے معنی چیز ہے، درست آگا؟ امر ہوگا تو قصد امتثال امر کی بات ہو سکتی ہے، خود امتثال امر کا قصد متفرع ہے وجود امر پر، امر ہونا چاہیے۔ خوب دوسری طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ امر کا جو متعلق ہے، امر اور حکم کا متعلق، اس متعلق میں وہ مثلا نماز بھی ہے اور نماز کے ساتھ ساتھ اس نماز کے امر کے امتثال کا قصد بھی ہے، یعنی موضوع اور متعلق کے درجے میں کیا لے کر آئے؟ امتثال امر کو۔ آغا جان یہ تو دور ہے، یہ تو خلاف فرض ہے۔ کیسے دور ہے؟ اس طریقے سے دور ہے، غور کیجئے گا دقت کے ساتھ۔ جب تک متعلق امر اور موضوع نہیں ہوگا امر وجود میں نہیں آئے گا، درست آگا؟ امر متوقف ہے کس بات پر؟ امر متوقف ہے کہ پہلے متعلق اور موضوع ہونا چاہیے، اگر متعلق اور موضوع نہیں ہوگا تو امر نہیں آئے گا، کیونکہ عرض کیا کہ امر حکم ہے اور حکم معلول کے درجے پر ہے، متعلق اور موضوع کس کے درجے پر ہے؟ علت کے درجے پر ہے، پس پہلے متعلق اور موضوع ہونا چاہیے۔ حالانکہ متعلق کا ایک جز قصد امتثال امر ہے، اور یہ قصد امتثال امر اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتا جب تک امر نہ ہو، جب تک حکم نہ ہو۔ خوب اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ متعلق امر سے پہلے امر ہونا چاہیے، حالانکہ امر تب تک وجود میں نہیں آ سکتا جب تک متعلق نہ ہو۔ خوب یہ تو دور ہے، یہ تو تسلسل ہے، یہ تو دور ہے، یہ تو خلف ہے۔ نقطہ سمجھ میں آیا؟ خوب اگر نہیں سمجھ میں آیا تو ایک مرتبہ پھر تکرار کر رہا ہوں، غور کریں، دیکھیں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ آغا ہم نے عرض کیا کیا؟ اگر متعلق امر اور موضوع نہیں ہوگا تو امر وجود میں نہیں آئے گا۔ امر متوقف ہے کس بات پر؟ متعلق و موضوع امر پر، درست آغا جان؟ اچھا ٹھیک، یہ ہو گیا۔ پس امر بعد میں ہے، پہلے کیا ہونا چاہیے؟ متعلق امر، موضوع امر۔ امر یعنی وہی حکم، حکم اور امر ایک ہی معنی میں یہاں پر استعمال کر رہا ہوں۔ پس متعلق امر متقدم ہے امر پر، امر متاخر ہے متعلق امر سے، درست ہو گیا یہاں تک؟ اچھا یہاں تک درست ہو گیا۔ اب ایک قدم آگے بڑھا رہا ہوں۔ اگر متعلق امر کا ایک جز آپ قصد امتثال امر کو قرار دے رہے ہیں، متعلق امر کا ایک جز آپ نے کیا قرار دیا؟ نماز پلس قصد امتثال امر، قصد امتثال امر آپ جزء متعلق و موضوع قرار دے رہے ہیں۔ اچھا ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ قصد امتثال امر متوقف ہے کس پر؟ امر پر، یعنی پہلے امر ہونا چاہیے پھر قصد امتثال امر آئے گا، یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ آغا یہ متعلق امر اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتا جب تک کہ پہلے امر نہ ہو، درست ہے؟ بس امر کو متقدم ہونا چاہیے۔ یہ تو وہی دور ہے، یہ تو وہی خلاف فرض ہے، کیونکہ آپ نے جس کو متقدم فرض کیا تھا اس کو متاخر فرض کر رہے ہیں۔ آپ نے متعلق امر کو متقدم فرض کیا تھا،
حالانکہ امر پر موقوف ہے لہذا متاخر ہونا چاہیے. اب یہ تو وہی ہو گیا ما فرضناہ متقدمان قد صار متاخران. اور ادھر سے امر کو متاخر فرض کیا تھا کیونکہ قصد امتثال امر اس پر موقوف ہے، اب اس کو متقدم ہونا چاہیے. یعنی وما فرضناہ متاخران صار متقدمان، یہ خلاف فرض ہے. یا اسی کو دور بھی کہتے ہیں. یہ دور بھی ہے کہ متعلق امر موقوف ہے امر پر اور امر موقوف ہے متعلق امر پر. خوب یہ دور ہے دیگے. لہذا پس متعلق امر میں اس قصد امتثال امر کو اخذ نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں دور لازم آئے گا یا خلف لازم آئے گا. نتیجتاً کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ نتیجتاً یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ تقسیمات ثانویہ جو امر پر متوقف ہیں ان تقسیمات کو اس امر کے متعلق میں اخذ نہیں کر سکتے. متعلق امر کو مقید نہیں کر سکتے آپ قصد امتثال امر کے ساتھ. خوب جب تقیید محال ہے تو اطلاق خود بخود محال ہوگا. لہذا اگر تقسیمات ثانویہ کی نسبت سے شک ہو جائے تو وہاں پر آپ اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے. دیکھیں اس عبارت کی تطبیق کرتا ہوں پھر نتیجہ بحث کی طرف آتے ہیں. خب مطلب چہارم عدم امکان الاطلاق والتقیید فی التقسیمات الثانویہ للواجب. فرماتے ہیں واجب میں جو تقسیمات ثانویہ ہے ان میں اطلاق اور تقیید محال ہے، ممکن نہیں ہے. ثم ان کل واجب بعد ثبوت الوجوب وبعد تعلق الامر به واقعا. ایسے ہر واجب اس کے بعد کہ جب اس کے لیے وجوب ثابت ہو گیا، اس کے بعد کہ اس کے ساتھ امر کا تعلق ہو گیا واقع میں. ثم ان کل واجب ينقسم الى ما يؤتى به في الخارج بدائی امرہ وما یؤتی بہ لا بدائی امرہ. تو یہ والا واجب تقسیم ہوتا ہے ان دو چیزوں کی طرف. ایک وہ چیز کہ جس کو خارج میں امر کے دائی کے ساتھ انجام دیا جائے اور ایک وہ قسم کے جس کو خارج میں دائی امر کے بغیر انجام دیا جائے. اسی طریقے سے ثم ينقسم ايضا الى معلوم الوجوب ومجهوله. خوب جب وجوب ثابت ہو گیا تو اب تقسیم ہو رہا ہے وہ واجب یا معلوم الوجوب ہے یا مجهول الوجوب ہے. وهذه التقسیمات تسمى التقسیمات الثانویہ. ان تقسیمات کو تقسیمات ثانویہ کہتے ہیں. کیوں؟ لأنها من لواحق الحکم. آغا حکم کے لواحق میں سے حکم ہوگا تو یہ تقسیمات آئیں گی. وبعد فرض ثبوت الوجوب واقعا. واقع اور حقیقت میں وجوب ثابت ہوگا تو یہ تقسیمات آئیں گی. اذ قبل تحقق الحکم لا معنی لفرض اتیان الصلاة مثلا بدائی امرها. کیونکہ آغا حکم سے پہلے اصلاً فرض نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ نماز کو بجا لایا جا رہا ہے اس کے امر کے دائی اور قصد سے. خوب امر نہ داری، حکم نہ داری مثلا. کیونکہ لأن المفروض فی هذه الحالہ انہو لا امر بها. انہو کو بڑھائے کیونکہ فرض یہ ہے اس حالت میں کہ آغا اس نماز کا امر نہیں ہے حتی یمکن فرض و قصد ہی. اصلا امر نہیں ہے چہ براست کے آپ آئے اور کہیں کہ اس کے قصد کے ساتھ اس کو انجام لایا جائے. نہ آغا امر نہ داری. وَكَذَا الْحَالُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ بِالْحُكْمِ. اور یہی کیفیت ہوگی حکم کی نسبت سے علم اور جہل کی بھی. حکم ہوگا تو علم بالحکم اور جہل بالحکم کی بات ہوگی.
وفی مثل هذه التقسیمات یستحیل التقیید، فرماتے ہیں اس قسم کی تقسیمات میں تقیید محال ہے، یعنی اے تقیید المأمور بہ، اسی مأمور بھی کو اس قید کے ساتھ مقید کرنا محال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن قصد امتثال الامر، مثلا اگر امتثال امر کا قصد فرع وجود الامر، اس بات پر متفرع ہے کہ پہلے امر ہونا چاہیے، فَكَيْفَ يُعْقَلُ أَن يَكُونَ الْأَمْرُ مُقَيَّدًا بِهِ، آگا پھر کیسے بھلا معقول ہوگا کہ امر کو اس قصد امتثال امر کے ساتھ مقید کیا جائے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَازِمُهُ أَن يَكُونَ الْأَمْرُ فَرْعَ قَصْدِ الْأَمْرِ، اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ امر متفرع ہو قصد امر پر، یعنی امر سے پہلے قصد امر ہونا چاہیے۔ وَقَدْ كَانَ قَصْدُ الْأَمْرِ فَرْعَ وُجُودِ الْأَمْرِ، جبکہ قصد امر متفرع ہے خود امر پر۔ فَيَلْزَمُ أَن يَكُونَ الْمُتَقَدِّمُ مُتَأَخِّرًا وَالْمُتَأَخِّرُ مُتَقَدِّمًا، لازم آئے گا کہ جو متقدم ہو وہ متاخر ہو جائے اور جو متاخر ہو وہ متقدم ہو جائے۔ وَهَذَا خُلْفٌ، یعنی ما فرضناہ متقدما صار متاخرا، یہ خلف ہے۔ او دور، یا دور ہے، امر قصد امر پر متوقف ہے اور قصد امر امر پر متوقف ہے، یہ دور ہو جائے گا۔ وَإِذَا اسْتَحَالَ التَّقْيِيدُ اسْتَحَالَ الْإِطْلَاقُ أَيْضًا، جب تقیید محال ہے تو اطلاق بھی محال ہو جائے گا۔ کیوں؟ لما قلنا سابقا، بھائی پہلے تو ہم نے آپ کو بتایا تھا، ان الاطلاق من قبیل عدم الملکۃ بالقیاس الی التقیید، اگر اطلاق عدم ملکہ ہے تقیید کی نسبت سے، فلا یفرض الا فی مورد قابل للتقیید، لہذا اطلاق کو فرض نہیں کیا جائے گا مگر اس مورد میں کہ جو مورد قابل تقیید ہو۔ وَمَا عدم امکان التقیید، اور جب تقیید ممکن نہ ہو تو لا یستکشف من عدم التقیید ارادۃ الاطلاق، اگر تقیید نہیں ہے تو اب اس سے یہ تھوڑی ہوگا کہ پس اطلاق کا ارادہ کیا ہے، نہ ہوگا، اصلا اطلاق کا بھی ارادہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اطلاق ممکن نہیں تھا۔ خوب، یہ تنبیہ دوم، نتیجہ بحث۔ خوب، اگر آپ میں حوصلہ ہو تو میں اسی درس میں بیان کروں، اگر حوصلہ نہیں ہے تو پھر اس کے لیے جلسہ آئندہ کا انتظار کریں۔ چلیں، یہ تھوڑا سا بحث بھی گنجلک ہے، اچھے طریقے سے اس پر غور کریں، نتیجہ بحث کو جلسہ آئندہ میں ذکر کرتا ہوں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔